السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کے دیپ کی ایک اور تازہ ترین قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ انیک نے کہا، سغرا جاؤ یہاں سے، میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا ہے۔ غلامو ایک پیارا دوست ہے اور میں اسے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اٹھ کر اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ انیک چونک گیا۔ سغرا کہنے لگی کہ میں اس کی گھر والی تو نہیں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کچھ کرو گے تو اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ آپ میری ضرورت کے وقت میرے کام آئے ہو، اب آپ کو ضرورت ہے، میم صاحب بھی گھر پہ نہیں، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ انیک یہ سن کر خوش ہوا اور دوسرے ہی دم انیک اپنے کام میں شروع ہو گیا۔ سغرا نے انیک سے کہا کہ آپ تو بہادر، غلاموں اور میرے شوہر سے بھی بڑے کھلاڑی ہیں۔ انیک 25 منٹ کی ٹھیک ٹھاک محنت کے بعد اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا اور اس ٹائم تک سغرا کو اس نے 4 بار اپنے منزل پر پہنچایا تھا۔ انیک نے اسے غلاموں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، غلاموں تو بس رکھیا نہیں تے ٹریا نہیں والی بات ہے، وہ ترسا ہوا ہے اور اس کو دیر نہیں لگتی۔ اس ساری کارروائی کے بعد سغرا سو گئی اور انیک ابھی بیٹھا کومل دوراب اور صوفیہ دوراب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ابھی تک صوفیہ دوراب کے رد عمل سے خوفزدہ تھا۔ وہ جانتا تھا صوفیہ زکا دوراب یا دوراب خاندان سے بالکل خوش نہیں تھی، اس لیے وہ آزادانہ گھوم رہا تھا، لیکن اب وہ اس کا غصہ دوراب خاندان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ یہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ 42 سالہ خاتون انتقام کی اس جدوجہد کا محور بن جائے گی۔ زارا اور زین کی یہ دوسری ملاقات تھی۔ زارا اپنے بستر پر تھی اور زین فرش پر کھڑا تھا اور کمرے میں تھپ تھپ کی آوازیں بڑی دھوم سے گونج رہی تھیں۔ زارا کو اس دفعہ بہت ہی زیادہ لطف آ رہا تھا کیونکہ وہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ کچھ دیر بعد جب زین نے جانے کا کہا تو زارا نے کہا، زینو مت جاؤ، میں تمہارے بغیر کسی دن گزاروں گی۔ زین نے اسے کہا، زارا ہمیں سجاول سیالکوٹی سے نپٹنا ہے، وہ دوراب فیملی کا پاور ہب ہے، اگر ہم نے اسے گرا دیا تو ان کا ایک بڑا بازو ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا، لیکن جب آپ وہاں اکیلے ہوں گے تو آپ خاص کیا کریں گے؟ ایسا اس نے کہا، میں اکیلا نہیں ہوں، زارا میرے پاس ہے، سچ کی طاقت ہے اور تمہاری محبت میرے ساتھ ہے۔ میں اس دنیا کی کسی بھی طاقت سے لڑ سکتا ہوں کہ اب یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہیں۔ وہ بولی، لیکن تم ایک مکمل گینگ سے کیسے لڑو گے؟ زین نے کہا، نہیں میں نہیں لڑوں گا، میں صرف ان کی دشمنی کو بھڑکاؤں گا اور بیٹھ کر تماشا دیکھوں گا۔ وہ بولی، لیکن پھر بھی یہ واقعی خطرناک ہے۔ زین نے کہا، زارا تم میری فکر نہ کرو اور اب میری بات غور سے سنو، تم ان کے کاروبار کی فائلوں تک رسائی حاصل کرو تاکہ قانونی جنگ میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہو، لیکن اسے بہت احتیاط سے کرنا کیونکہ یہ میرے کام سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ زارا نے کہا، اوکے میری جان، میں یہ کروں گی، لیکن پہلے تم مجھے دوسری بار خوش کرو۔ زارا نے زین کے جسم پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ زین نے 20 منٹ اس کو خوش کرنے میں لگا دیے، جس کے بعد وہ دونوں فریش ہوئے اور زین نے اسے شاپنگ مال کی پچھلی پارکنگ میں چھوڑا اور چلا گیا۔ اس کا مقصد عالمگیر کے گاؤں تک پہنچنا تھا کیونکہ وہ واحد راستہ تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ جان کر اس سے نمٹ سکتا۔ زین کو معلوم ہوا کہ عالمگیر کا ایک آدمی اسحاق اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن لڑکی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور بعد ازاں عالمگیر نے اس لڑکی کے خاندان کے خلاف شیطانی منصوبہ بنایا اور گاؤں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ لڑکی کو سایہ ہو گیا ہے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگوں نے لڑکی کے گھر والوں کا بائیکاٹ کیا۔ زین نے یہ بات بھی سنی کہ دین محمد جیسے دینو کہا جاتا تھا کیونکہ یہ اس کا عرف نام تھا۔ ایک نوکر چاہتا تھا کیونکہ علاقے میں کوئی بھی اس کے ساتھ یا اس کے خاندان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ زین نے موقع گنوانا مناسب نہ سمجھا اور دیہاتی کی طرح کپڑے پہنے۔ اس کے بعد وہ جہلم کے لیے روانہ ہوا جہاں عالمگیر کے گاؤں میں دین محمد رہتا تھا۔ زین نے خود کو ایک ضرورت مند لڑکے کے طور پر پیش کیا، نوکری کی تلاش میں تھا اور دینو نے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ اس نے اس کے ڈیرے میں رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا۔ حق نواز نامی ایک اور خادم، اس کی بیوی شازیہ اپنے بچوں کو ساتھ ڈیرے کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ ایک اور کردار تھا جو ڈیرے پر آیا کرتا تھا، اس کا نام پہلوان حشمت تھا۔ حشمت حقو کا دوست تھا اور وہ حق دونوں زین کے کمرے میں آ کر اکٹھے بیٹھتے تھے۔ زین میں انہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت دی کیونکہ وہ گاؤں کے لوگوں، عالمگیر اور سجاول سیالکوٹی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا۔ اس سے حرکت میں آنے کی کوئی جلدی نہیں تھی
کیونکہ وہ ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک غلط قدم اسے اپنی موت کے سامنے لے جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کے گھیرے میں تھا۔ دوسری طرف انیک سعدیہ ضیاء اور سگرا کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہا تھا، جو اس کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اس نے کومل کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ صوفیہ کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ اس رات کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا جب وہ صفیہ کے ہاتھوں زکا دراب کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور وہ خاموش ہوئی ہو گئی تھی۔ انیک اس کی خاموشی سے پریشان تھا، کیونکہ اس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کی علامت تھی جو اس کی اور اس کے ساتھیوں کے منصوبوں کو برباد کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے مینیجر کا فون لیا اور اسے بتایا گیا کہ اسے صوفیہ کی گاڑی چلانی ہے۔ وہ گاڑی پورچ میں لے گیا، کچھ نوکر 2 بڑے سوٹ کیس اور ایک چھوٹا سوٹ کیس لے آئے اور گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا۔ انیک سمجھ گیا کہ صوفیہ کو کسی اور جگہ جانا ہے۔ صوفیہ باہر آئی اور وہ چلتے ہوئے اپنا فون استعمال کر رہی تھی، لیکن وہ ایک الگ صوفیہ تھی۔ انیک نے اسے ہمیشہ ساڑی میں دیکھا تھا اور وہ ہمیشہ میک اپ میں رہتی تھی، لیکن اس نے اب ایک تنگ پتلون اور ایک تنگ قمیض پہن رکھی تھی جو اس کے کوٹ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اعلیٰ معاشرے کی خواتین کا یہ موسم ہے گرما کا عام لباس تھا، اور اس نے دھوپ کا چشمہ بھی پہن رکھا تھا جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ نوکروں سے بات کر رہی تھی کہ مینیجر نے آ کر اسے ایک گاؤن کا پتہ دیا جو جہلم میں تھا۔ صوفیہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور انیک نے گاڑی چلائی۔ وہ سارے راستے خاموش رہی اور انیک میں اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ خاموش رہا۔ وہ گاؤں اور حویلی پہنچے جہاں انیک کو کچھ دن ٹھہرنا تھا۔ یہ صوفیہ کے والدین کا گھر تھا اور صوفیہ وہاں کچھ دن رہنے آئی تھی۔ انیک باہر نوکروں کے ساتھ رہا۔ صوفیہ نے اس کے ساتھ اپنے کام کے علاوہ کوئی اضافی بات نہیں کی تھی۔ وہ پراسرار خاموشی سے پریشان تھا۔ اگلی صبح جب وہ گاؤں میں چہل قدمی کر رہا تھا تو کسی سے ٹکرا گیا۔ وہ سوری کہنے ہی والا تھا کہ اس شخص کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ زین تھا۔ زین بھی اس کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ انیک نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، واہ زین بھائی۔ زین نے غصے سے کہا، یہاں لوگ جانتے ہیں کہ میرا نام زکی ہے، اس لیے اگر میرا نام پکارنا ہے تو مجھے زکی کہہ کر پکارو۔ انیک نے اس سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ زین نے کہا، تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا عابد نے تمہیں میرے پیچھے بھیجا ہے؟ انیک نے مسکرا کر کہا، زکی بھائی آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، لیکن میڈم صوفیہ کے لیے میری ڈیوٹی سے زیادہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک آنکھ مارتے کہا، صوفیہ کے گھر کا ایک کارڈ آ رہا تھا۔ زین نے کہا، اچھا اب اپنا خیال رکھنا، دینو صاحب کی طرف میری ڈیوٹی بھی بہت ضروری ہے، میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ انیک نے دوپہر کو اس سے ملاقات کی اور انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک نعمت تھی کہ وہ ایک ساتھ تھے اور اب وہ مختلف اوقات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل تھے۔ زین نے کہا، میں تمہاری طرح باتونی نہیں ہوں، تم عالمگیر کے خاندان، اس کے گھر اور اس کی مال کی تفصیلات معلوم کرو تاکہ ہم مزید کارروائی کے لیے روڈ میپ بنا سکیں۔ انیک نے سر ہلایا۔ انیک کے لیے عالمگیر اور اس کے خاندان کے بارے میں سب کو جاننا مشکل نہیں تھا۔ رات کو دونوں بیٹھے تھے کہ انیک نے کہا، زین بھائی مجھے افسوس ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ زکی بھائی، عالمگیر اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، پھر ان کی بہن اور پھر ان کا چھوٹا بھائی آتا ہے۔ عالمگیر شادی شدہ ہے اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں۔ اس کی بہن کو کئی سال قبل سیالکوٹی نے اغوا کیا تھا اور یہی ان کی دشمنی کی وجہ ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک کے بعد ایک تینوں لڑکیوں کی پیدائش کی وجہ سے عالمگیر کے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ بھی کچھ کنیکشن ہے، لیکن یہ جائیداد کی وجہ سے ہے۔ زین نے کہا، اور اس کا دراب فیملی سے رابطہ کیسے ہوا؟ انیک نے مسکراتے ہوئے کہا، جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں بھی چونک گیا، لیکن مجھے آپ کے رد عمل کا علم نہیں تھا۔ وجہ کوئی اور نہیں بلکہ کومل دراب۔ زین نے کہا، کیا کومل دراب؟ میں نے اسے لطف اندوز ہوتے دیکھا، لیکن اس نے میرے علاوہ کسی کو چھونے تک نہیں دیا۔ جس دن میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی میں نے اس کی آنکھوں میں درد دیکھا اور مجھے یقین تھا کہ اس کے چہرے کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے۔ کومل دراب عالمگیر کی بہن شگفتہ ہے۔ زین یہ سن کر تقریباً اچھل پڑا۔ اس نے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انیک نے اسے ایک تصویر دکھائی۔ یہ کومل کی موجودہ تصویر تھی۔ پھر اس نے عالمگیر اور اس کے خاندان کی تصویر دکھائی۔ شگفتہ کی کال کے بالکل نیچے والا تل کومل کی تصویر میں بھی وہیں تھا۔ انیک نے کہا، میں نے مزید تفتیش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کومل کو سجاول کے ساتھ چکر تھا اور سجاول نے اسے اغوا کرنے کے لیے گاؤں پر حملہ کیا تاکہ وہ اداکاری کے لیے لاہور جا سکے، کیونکہ اس کے گھر والے اس کے خلاف تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے سب کے پیچھے کومل کا ہاتھ ہے۔ سے آپ کے مالک دین محمد صاحب کے بارے میں بھی بہت پراسرار باتیں ہیں۔ زین نے کہا، اوہو، ایک مذہب اور عزت دار آدمی ہے
جو صرف اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے، لیکن یہ لوگ جو عزت کی معنی بھی نہیں جانتے، ان سے اس کی عزت کو خطرہ ہے۔ میں نے صرف اور صرف استعمال کرنے کا سوچا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ تم اس کے معاملے کا بھی پتہ کرو۔ انیک نے ہاں میں سر ہلایا۔ بعد میں زین ڈیرے کی چھت پر تھا۔ وہ زارا سے بات کر رہا تھا۔ اسے دینوں کے گھر سے کچھ آوازیں سنائی دی جو ڈیرے سے کچھ دور واقع تھا۔ ایک شخص جس نے خود کو ڈھانپ رکھا تھا دیوار سے کود گیا۔ زین نے چھت سے چھلانگ لگا کر کال کاٹ دی۔ وہ گیٹ سے باہر آیا اور اس شخص کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ شخص بھی بہت چست تھا، اس لیے اسے زین کو دھکا دیا اور بھاگ گیا، جبکہ زین کے پاؤں نالی میں پھسل گیا۔ لیکن زین نے اس کی شال پکڑ لی اور ایک کتاب زمین پر پڑی تھی۔ زین نے وہ کتاب اٹھا لی۔ کتاب علماء کے مطابق کچھ طریقوں پر تھی۔ زین گھر کی طرف گیا تو دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ دینوں نے گیٹ سے باہر نکل کر اسے دیکھا۔ اس نے کہا، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ آؤ میری مدد کرو۔ زین اس کے پیچھے گھر کے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ دو لڑکے تھے جو دینوں کے بیٹے تھے، ایک خوبصورت لڑکی جو ظاہر ہے اس کی بیٹی تھی، اور ایک معمر عورت جو اس کی بیوی تھی۔ ایک عورت چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور چیخ رہی تھی۔ ظاہر ہے حملہ آور نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بازو پر زخم تھے۔ زین سمجھ گیا حملہ آور نے اسے مارنے کے لیے راڈ کا استعمال کیا ہے۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا جو بہت خطرناک تھا۔ زین نے لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، اپنا دوپٹہ مجھے دو۔ اس نے جھکتے ہوئے اسے دے دیا۔ زین نے اس کے زخم کے گرد باندھ دیا۔ حقو بھی وہیں تھا۔ اس نے کہا، موٹر سائیکل نکالو۔ اسے رکنا پڑے جیسے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کی اس کے لیے تشویش بتا رہی تھی کہ وہ اس خاتون کے قریب ہیں، اور بعد میں زین کو معلوم ہوا کہ وہ آدمی اس کا شوہر ہے اور اس کی عورت اس کے ساتھ تھی۔ خاتون کو ہسپتال لے جایا گیا۔ صبح انیک بیدار ہوا جب اس نے زین کو میسج دیکھا جو اسے مدد مانگ رہا تھا۔ اس نے زین کو کال کی لیکن اس کا فون بند تھا۔ انیک باہر گیا اور جب اس نے معاملات دریافت کیا، اسے معلوم ہوا کہ نمبردار کی بیوی دینوں کے گھر ٹھہری ہوئی تھی اور وہ زخمی ہو گئی ہے۔ نمبردار اور اس کے اہل خانہ دینوں کی بیٹی پر حملہ کرنے اور خاتون کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔ صبح سویرے پولیس نے اس کے دونوں نوکر اور بیٹی کو گرفتار کر لیا، یعنی زین ایک بار پھر گرفتار ہو چکا تھا۔ تو پیارے دوستو، کہانی آپ نے سنی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد۔ اللہ نگہبان۔